بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ چند سوالات ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے بارے میں پوچھے گئے تھے۔ انہی سوالات کے جوابات مختصراً ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہوا تھا کہ نماز تراویح کی رکعت 8 ہیں یا 20 ہیں کہ دلائل سے بتائیں۔ تو سامعین کرام، جہاں تک 8 رکعت تراویح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنے کا دعویٰ ہے تو یہ باطل ہے، غلط ہے، کیونکہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو ہے رمضان اور غیر رمضان میں 13 رکعت ہوتی تھی۔ بعض روایات میں 11 بھی ہے، بعض میں 15 رکعت بھی ہے وطروں کے ساتھ۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جس نماز کا ذکر ہے وہ نماز تہجد کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے، رات کی جو پچھلے پہر کی نماز ہے، اور اس کے ساتھ وطر پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے 11 رکعت بھی پڑھی ہیں، 13 بھی پڑھی ہیں، 15 بھی پڑھی ہیں، 8 نماز تہجد کی اور 3 وطر پڑھے ہیں، اور اسی طرح آپ نے 12 رکعت تہجد کی اور 3 وطر بھی پڑھے ہیں۔ تو یہ مختلف احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ تمام جو احادیث مبارکہ ہیں یہ نماز تہجد کے بارے میں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا واضح مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان اور غیر رمضان میں جو ہے آپ 13 رکعت یا 11 رکعت پڑھتے تھے یا 15 رکعت پڑھتے تھے۔ اب نماز تراویح جو ہے یہ صرف ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں نماز تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ تو اس سے نماز تہجد کا ثبوت ملتا ہے، نماز تراویح کا ثبوت 8 رکعت کا نہیں ملتا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو تراویح کے اوپر محمول کرنا تو یہ درست بات نہیں ہے کہ تراویح تو صرف ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہی آپ اتنی رکعت پڑھتے تھے، تو نماز تراویح سارا سال تو نہیں پڑھی جاتی، یہ تو صرف ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، تو ماہ رمضان کے علاوہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو اس حدیث سے ہم 8 تراویح کا ثبوت نہیں لے سکتے، ہاں 8 رکعت نماز تہجد کا ثبوت لے سکتے ہیں، جس طرح اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور 20 رکعت نماز تراویح پر تمام صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی جماعت کا اتفاق ہے اور اجماع ہے، اور امت کے جو محدثین ہیں ان کا اجماع ہے، امت کے جو فقہاء اکرام ہیں جن میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، تو ان سب کے نزدیک اس بات پر اجماع ہے کہ جو نماز تراویح ہیں وہ 20 رکعت ہیں۔ اور ان کے جو دلائل ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور موطا امام مالک کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت ہیں وہ ادا فرمائی ہیں۔ تو 20 رکعت نماز تراویح ہیں اور 3 وطر ہیں، اور یہی طریقہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با جماعت جب تراویح کی جماعت باقاعدگی سے شروع فرمائی تو آپ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور 3 وطر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو نماز تراویح ہیں وہ 20 رکعت ہیں۔ اور مزید اس طرح سنن کبریٰ امام بہقی کی اس کے اندر بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی ہیں اور صحابہ اکرام 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے رہے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر پورا باب موجود ہے کہ نماز تراویح جو ہیں وہ 20 رکعت ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی پورا ایک باب ہے 20 رکعت نماز تراویح کے بارے میں، بہت ساری حدیث مبارکہ انہوں نے وہاں بیان کی ہیں۔ اور اسی طرح حافظ ابو بکر کی سنن کبریٰ اور امام ترمذی کی سنن ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ کی روایات موجود ہیں، باب موجود ہیں کہ نماز تراویح جو ہیں وہ 20 رکعت ہیں۔ تو ان تمام احادیث کی کتابوں کے اندر 20 رکعت نماز تراویح کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ اور مزید اگر کسی دوست نے تحقیق کرنی ہو تو ہم نے ایک علیحدہ کلپ اس پر بنایا ہوا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہیں، وہ ہمارے چینل پر وہ دیکھ لے، اس میں وہ تمام احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں اور باحوالہ جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں کہ اس میں یہ ساری حدیثیں جمع ہیں کہ نماز تراویح جو ہیں وہ 20 رکعت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمائی ہیں اور صحابہ کرام بھی باجماعت 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے رہے ہیں، اور یہی طریقہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اور آج بھی مکہ شریف اور مدینہ شریف کے اندر جو نماز تراویح پڑھی جاتی ہے وہ 20 رکعت ہی پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال جو پوچھا گیا تھا کہ نماز تراویح بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص مجبور ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی زخم کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، یا عمر بہت زیادہ ہے کہ زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتا، تو وہ بیٹھ کر بھی نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو صحت مند حضرات ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اور بیٹھ کر ثواب جو نوافل پڑھنے کا یا نماز تراویح پڑھنے کا ثواب ہے وہ نصف ہے، آدھا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے کا زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ مجبور ہے بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کوئی تکلیف زخم کی وجہ سے، وہ بیٹھ کر ہی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد آگے ایک سوال ہوا تھا کہ نماز تراویح 2 رکعت پڑھنی ہے یا 4 رکعت پڑھنی ہے۔ اگر کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے کیا اس کی نماز تراویح ہو جائے گی؟ تو نماز تراویح جو ہے، جو سنت طریقہ ہے وہ 2 رکعت ہیں، اور صحابہ اکرام بھی 2 رکعت نماز تراویح پڑھتے رہے ہیں، اور یہی طریقہ چلا آتا ہے۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت تراویح اکٹھی پڑھتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو لیکن افضل جو طریقہ ہے وہ 2 رکعت کر کے ہی نماز تراویح پڑھنے کا ہے۔ تو 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت کر کے پڑھ لیں تو نماز تراویح جو ہے وہ آپ کی ہو جائے گی اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ پھر ایک سوال ہوا تھا کہ شہروں کے اندر بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ پارکوں کے اندر یا کسی کوٹھی کے اندر یا اپنے گھر کے اندر 5 روزہ یا 7 روزہ یا 10 روزہ نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ 5، 7، 10 دن جتنے دن کا وہ پروگرام ہوتا ہے تو وہ قاری صاحب آتے ہیں، وہ 5 دن میں یا 7 دن میں یا 10 دن کے اندر وہ نماز تراویح میں پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے کہ کوئی بندہ پارک میں یا مکان میں یا کسی اور جگہ پر باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے اور اس میں قرآن پاک جو ہے پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو یہ ثواب ہے۔ لیکن یاد رکھیں مسجد کے اندر نماز تراویح پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ وہ مسجد میں جو ثواب آپ کو ملے گا وہ گھر کے اندر نماز پڑھنے کا نہیں ملے گا، اگرچہ آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ پارک میں آپ نے اہتمام کیا ہے، وہ اس کا ثواب جو ہے پارک کی نماز کا مسجد کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے جو افضل نماز ہے وہ مسجد کے اندر ہے اور باجماعت ادا کرنا ہے۔
اور پھر یوں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض حضرات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک تو مکمل پڑھ دیا، جب قرآن پاک تو ہم نے 10 دن میں سن لیا، باقی نماز تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات غلط ہے، یہ سوچ جو ہے یہ غلط ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ نماز تراویح آپ ایک قرآن پاک مکمل کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، جتنا قرآن پاک نماز تراویح میں آپ پڑھیں گے اتنا ہی ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ محدود کر لینا 5، 7، 10 دن پر کہ ہم نے 10 دن تراویح میں قرآن پاک سن لیا ہے تو ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، تو اب ہمیں آگے نماز تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے اور غلط سوچ ہے۔ نماز تراویح جو پورے ماہ رمضان میں ہے، 29 روزے ہیں تو 29 روزوں کی تراویح پڑھنی ہے، 30 ہیں تو 30 روزوں کی ہی تراویح پڑھنی ہے۔ اس میں آپ قرآن پاک پڑھیں یا قرآن پاک کی صورتیں پڑھ لیں، جو بھی آپ نے پڑھنا ہے قرآن پاک میں سے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ جائز ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح بعض رات یہ کرتے ہیں کہ 27ویں پر عموماً ہماری مسجدوں کے اندر 27 ماہ رمضان کو قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اس پر ختم شریف کا اہتمام ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، تو بعض رات سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک تو سن لیا، آگے کی جو 2-3 دن ہیں نماز تراویح کی وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ تو نماز تراویح جو ہے وہ پورے مہینے کی آپ نے پڑھنی ہے، تو یہ ثواب ہے، اور نماز تراویح کا پڑھنا جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ اس سے آگے سوال ہوا تھا کہ کیا روزے کے دوران سر پر تیل، مہندی یا خوشبو لگانا جائز ہے؟ تو روزے کی حالت میں آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں، سر پر مہندی بھی لگا سکتے ہیں، کو جسم پر یا کپڑوں پر خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے اگلا سوال تھا کہ افطاری کی دعا، یہ ہمارے بہت دوستوں کو مغالطہ ہے کہ جو افطاری کی دعا ہے ہم جب روزہ افطار کرتے ہیں وہ روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد پڑھنی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دعا اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، یہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور دوسری دعا اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت، یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے کہ یہ دعائیں جو حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہ دعائیں ہم نے افطاری سے پہلے پڑھنی ہیں یا بعد میں پڑھنی ہے؟ تو عموماً جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ یہ دعا پہلے پڑھ لیتے ہیں، افطاری کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، تو یہ دعا جو ہے یہ روزہ افطار کرنے کے بعد میں پڑھنی ہے۔ پہلے جو ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر روزہ افطار کرنا ہے، تو جب روزہ افطار کر لیا، روزہ افطار کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ جس طرح کھانا کھانے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، اسی طرح روزہ افطار کرنے کے بعد ہم دعا جو ہے یہ پڑھیں گے۔ تو عموماً یہ جب یہ نمازوں کے اندر یا کتابوں کے اندر لکھا بھی ہوتا ہے روزہ افطار کرنے کی دعا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی ہے، تو یہ دعا روزہ افطار کرنے سے پہلے نہیں، آپ نے بعد میں پڑھنی ہے۔ اور ان نمازوں کتابوں میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد کی دعا، اس سے جو ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد میں ہم نے دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ روزہ کھولنے کے بعد میں ہم نے پڑھنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے کے بعد پھر آپ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرما لیتے، پیاس چلی گئی تو فرماتے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ تو دوسری روایت میں یوں ہے کہتے معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرما لیتے تو پھر یہ دعا پڑھتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی عطا کردہ پر میں نے افطار کیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے کے بعد پھر یہ دعا کی۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ جو دعا ہے افطار کرنے کی
وہ بعد میں پڑھی جائے گی۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ افطار سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار بندگی اور تشکر نعمت باری تعالیٰ کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت ملا علی قاری شارح مشکات نے بھی یہی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد یہ دعا مانگتے تھے۔ اور حضرت امام ابن المبارک نے تو واضح طور پر لکھا ہے کہ اے قرا بعد الافطاری، یعنی آپ افطار کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص اس دعا کو قبل افطار پر محمول کرتا ہے تو وہ بلا ضرورت حدیث میں تعویل کر رہا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں ان میں تو یہ ہے کہ حضور افطار کرنے کے بعد دعا پڑھتے تھے، تو آپ پہلے دعا یہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا کہ افطار کی جو دعا ہے وہ ہم نے روزہ افطار کرنے کے بعد میں ہی پڑھنی ہے۔ اس سے اگلا سوال تھا، کیا 10 سال کی بچی پر روزہ فرض ہے؟ تو 10 سال کی بچی پر روزہ فرض نہیں ہے، البتہ وہ شوق سے نفلی روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر علامات بلوغت ظاہر ہو جائیں تو اس پر بلوغت کا حکم ہوگا کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو پھر وہ اس پر روزہ فرض ہوگا۔ تو اور بلوغت کی جو عمر ہے وہ کم از کم 9 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال ہیں، کہ 9 سال سے لے کر 15 سال تک جب وہ بالغ ہوگی اس کو پہلا حیض آ جائے گا، تو بچی کو یہ حیض کا آنا جو ہے بچی کے بالغ ہونے کی نشانی ہے۔ تو جب بچی کو حیض آ جائے وہ بالغ ہوگی، وہ بلوغت کے احکام اس پر شروع ہو جائیں گے، تو پھر اس پر روزے نماز وغیرہ جو ہے یہ فرض ہو جائے گی۔ اب اگر وہ بلا ضرورت وہ چھوڑتی ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگی۔ تو اگر بالفرض 9 سال کے بعد 10 سال 11 12 13 14 15 سال کی بچی ہو گئی، اس کو حیض نہیں آتا کسی وجہ سے، تو جب وہ 15 سال کی ہو جائے گی، عمر اس کی پوری ہوگی، تو پھر اس پر بلوغت کے احکام جو ہیں وہ جاری ہو جائیں گے، اس کے اوپر نماز روزہ فرض ہوگا، پھر حیض آئے یا نہ آئے، 15 سال عمر پوری ہو گئی، اب وہ بالغ ہی شمار کی جائے گی۔ تو اس لیے اگر یہی حکم بچوں کا ہے کہ بچہ جب بالغ ہوگا پھر اس پر روزہ جو ہے وہ فرض ہے، جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتے ان کو شوق ہے روزہ رکھنے کا تو وہ نفلی روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے آگے جو سوال تھا، روزے کی حالت میں اگر بتی سلگانا یہ کیسا ہے؟ اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں آتا؟ اگر بتی جلانا یہ خوشبو کے لیے ہوتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ گھر میں اگر بتی جلاتے ہیں، مسجد میں جلاتے ہیں، یا قرآن پاک پڑھنے لگے ہیں تو اگر بتی جلا لی کہ یہاں خوشبو آئے، خوشبو پیدا ہو، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر اگر بتی کو ناک کے قریب کرنا، اس کا جو دھواں ہے وہ اندر لے کر جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسے اگر دھواں اندر چلا گیا، معدے میں چلا گیا، تو پھر وہ روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا جو ہے وہ لازم آئے گی۔ اس سے آگے یہ سوال تھا کہ روزے کی حالت میں انہیلر جو دمے کے مریض ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہے تو وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر دوائی ڈالی جاتی ہے، اسے سانس لیتے ہیں، وہ سانس کے ذریعے دوائی اندر جاتی ہے جسم کے اندر، پھیپھڑوں کے اندر۔ تو اس کے بارے میں سوال تھا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں۔ تو جو ڈاکٹر صاحبان سے معلومات ہم نے لی ہیں، اس بارے میں پوچھا ہے، تحقیق کی ہے کہ اس کا عمل کیا ہوتا ہے، کہ اس کے اندر دوائی کتنی ہوتی ہے اور کس طرح وہ اندر جاتی ہے اور جسم کے اندر کیسے اثر کرتی ہے، تو ان کی تحقیق کے مطابق جو ہے سانس کے مریضوں کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں دشواری اور تکلیف ہوتی ہے۔
انہیلر کے ذریعے ایسے کیمیکل گیس یا مائع بوندوں کی شکل میں ان کے پھیپھڑوں کے اندر پہنچتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پھیپھڑے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ جب کھلتے ہیں سانس میں آسانی ہو جاتی ہے اور تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور جب وہ دوائی انسان کے جسم کے اندر جاتی ہے تو چونکہ مریض کے بدن کے اندر ایک مادی چیز جاتی ہے تو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر مریض اس درجے کا ہے کہ پورے روزے کا وقت وہ انہیلر کے بغیر نہیں گزار سکتا، کہ سانس کا مسئلہ ہے یا تکلیف زیادہ ہونے کا خدشہ ہے، پھر وہ شرعی معذور سمجھا جائے گا۔ اب جو شرعی معذور ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خود روزہ نہ رکھیں بلکہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دے، یا تو کسی کو روزے رکھوا دے تو یا فدیے کے اندر جو ہے وہ اس کو پیسے یا راشن وغیرہ جو ہے کسی اور کو دے دے تاکہ وہ اس کی طرف سے وہ روزے رکھ لے، تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا اور روزے رکھنے والے کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو انہیلر جو ہے اس کا استعمال جو ہے روزے کی حالت میں منع ہے۔ اس سے اگلا سوال تھا کہ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں یا آنکھ میں دوا قطرے ڈالے جا سکتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ روزے کی حالت میں سرما لگانا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ جو دوائی کے قطرے ہیں وہ آنکھ میں ڈالنا، اس بارے میں علماء کرام کی دو آراء ہیں، اور یہ اختلاف آراء اس بات پر مبنی ہے کہ آنکھ میں حلق کی طرف کوئی نالی یا سوراخ ہے یا نہیں ہے، اور جدید طبی تحقیق یہ ہے کہ آنکھ کے حلق کی طرف نالی جو ہے وہ ہے، لہٰذا ہم اس رائے سے متفق ہیں کہ آنکھ میں دوا قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ میں سرما ڈالیں تو روزے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر آنکھ میں سرما ڈالا ہے، اور بہت ساری حدیث مبارکہ اس بات پر اس باب کے اندر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما ڈالا ہے، آپ سرما ڈال لیتے تھے، اور صحابہ اکرام نے بھی سرما ڈالا۔ عائشہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما ڈال لیتے تھے، تو سرما ڈالنے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں دوا ڈالنے میں حرج ہے کہ دوا کے قطرے جو ہیں آنکھ کے اندر جو ڈالے جاتی ہیں وہ نہ ڈالے جائیں، جب روزہ جو ہے افطار ہو جائے، افطاری کرنے کے بعد ڈال سکتے ہیں، تو روزے کی حالت میں قطرے ڈالیں گے تو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس اگلا سوال تھا کہ روزے کی حالت میں عورت لپسٹک جو ہے وہ لگا سکتی ہے، تو اگر وہ لگائے گی کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ ویسے تو لپسٹک جو ہے یہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ہونٹوں پر زبان پھیرنے کی عادت ہے اور اسے لپسٹک کے ذرات پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا احتیاط بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں لپسٹک جو ہے وہ نہ لگائی جائے۔ اگر لگا لی ہے تو پھر اپنی زبان پر کنٹرول کیا جائے کہ ہمارے ہونٹوں سے یہ مس نہ ہو، کیونکہ زبان جب ہونٹوں سے مس ہوگی تو اندر جائے گی، اندر پہ جو وہ لپسٹک کے جو ذرات ہیں اگر وہ اندر چلے گئے، حلق کے نیچے چلے گئے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سے اگلا سوال تھا کہ ایک خاتون ہے جو گھر میں تنہا رہتی ہے، تو اس کی خدمت کے لیے گھر میں اور بھی کوئی نہیں ہے، اس کی بھی اولاد بھی نہیں ہے، وہ اکیلی ہے، تو وہ ماہ رمضان میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے، تو کیا وہ اعتکاف کے دوران اپنا کھانا خود تیار کر سکتی ہے؟ اس میں اعتکاف میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس طرح اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہیں کہ آپ نے کوئی جگہ مخصوص کی ہے، کمرہ جو ہے یا کمرے کا کونا مخصوص کر لیا، جہاں وہاں پردے کا انتظام کر لیا کہ وہاں جہاں میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، تو جب سحری افطاری کے وقت جو ہے آپ کچن میں جا کر کھانا تیار کر کے سحری افطاری کر سکتی ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے کہ اعتکاف والی عورت جو ہے وہ کچن میں جا کر کھانا وغیرہ تیار کر سکتی ہے، بشرط کہ وہ کسی سے بات چیت کلام فضول باتیں نہ کرے۔ تو عورت جو ہے وہ گھر کے اندر اعتکاف بھی کر سکتی ہے اور اپنے لیے کھانا بھی تیار کر سکتی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کر سکتی ہے اگر کوئی اور نہ ہو،
لیکن وہ ان سے فضول بات نہیں کرے گی تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے اگلا سوال تھا کہ ماہ رمضان میں سحری کے بعد روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا اور یا غسل واجب ہو گیا، کیا روزہ قائم رہے گا؟ تو روزے کی حالت میں بندہ سوتا ہے، سوئے ہوئے احتلام ہو گیا تو اس میں روزے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا طہارت کرنے کے بعد غسل کر لے تو روزہ اس کا قائم ہے، روزے میں کوئی حرج نہیں آتا۔ روزہ رکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ منع ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، روزہ افطار کر لیا، رات کو آپ اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، قریب جانے کا مقصد ہے کہ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اگر خواب کے اندر احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلدی سے غسل کر لیا جائے تاکہ کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو۔ اس سے آگے جو سوال کیا گیا تھا، سحری میں اذان شروع ہونے کے بعد کھانا پینا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ جو ہے ایک محدود وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی عمل سے روکنے کا نام ہے۔ لہٰذا جو ہی صبح صادق شروع ہوگی، جس کا وقت انتہائی سحر کے عنوان سے جو ہے وہ کیلنڈر بھی چھپے ہوئے ہیں، اشتہارات بھی ہیں، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو وغیرہ پر بھی ایسی خبریں آتی ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اذان جو ہے جو روزہ بند ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سحری کا جو وقت ہے وہ اذان سے پہلے تک ہے۔ جو ہم اذان جب دی جاتی ہے تو روزہ کا جب وقت ختم ہوتا ہے پھر اذان شروع ہوتی ہے، اور روزہ جو ہے وہ صبح صادق جو ہے سحر سے پہلے جو ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو فجر کی جو اذان ہے یہ روزے کا ٹائم ختم ہونے کے بعد میں ہوتی ہے، تو روزے کی اذان اور صبح کی اذان ہونے سے پہلے کھانا ہے، پہلے آپ کھانا پینا جو ہے وہ کھا لیں۔ جب اذان شروع ہو جائے پھر کھانا پینا یہ منع ہے۔ اگر کوئی شخص اذان کے ہوتے کھاتا پیتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح رات آنکھ نہیں کھلی، آنکھ کھلی تو صبح اذان شروع ہو گئی تو بعض حضرات کہہ دیں کوئی نہیں، اذان جتنی دیر اذان ہوتی ہے کھا پی لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اذان جو ہے یہ صبح سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، تو اگر بعد میں کوئی کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور یہی جو ہے شریعت کا مسئلہ ہے۔ اس سے آگے جو سوال تھا کہ روزے کی حالت میں خون دینا، کسی مریض کو خون دینا یا اپنا خون دے کر کوئی ٹیسٹ کروانا، کسی بیماری کا ٹیسٹ کروانا ہے، اس سے خون کی ضرورت ہے، تو یہ کیسا ہے؟ تو روزے کی حالت میں ٹیسٹ کروانے کے لیے آپ اپنا خون دے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جو کسی مریض کو خون دینا، کیونکہ مریض کو ضرورت ہے، اس کی جان بچانے کے لیے اپنے خون کا عطیہ دینا روزے کی حالت میں یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بدن میں کوئی چیز جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، بدن سے نکلنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جب آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے اپنا تو خون نکالنا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی مریض کی جان بچانے کے لیے آپ خون دیتے ہیں تو آپ کے بدن سے خون نکلے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو خون دینا اور ٹیسٹ کروانے کے لیے اپنا خون نکالنا دینا یہ جائز ہے، اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے کی حالت میں یہ جائز ہے۔ اس سے اگلا سوال تھا کہ حاملہ عورت کو الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حاملہ عورت ہو یا غیر حاملہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اپنے آپ الٹی آ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ کم ہو زیادہ ہو، خود بخود جو الٹی آئے اس سے روزے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح
اگر کوئی حاملہ عورت ہے اس کو الٹی آتی ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر حاملہ عورت کی صحت کمزور ہے تو روزہ رکھنے سے زچہ بچہ دونوں کو صحت کا نقصان ہو سکتا ہے، تو کوئی مسند ڈاکٹر خدا ترس جو ہے وہ کہہ دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اس سے آپ کو یا آپ کے بچے کو نقصان پہنچے گا یا کمزوری زیادہ ہو جائے گی، تو پھر ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں، بلکہ وہ کسی اور کو روزے رکھوا دے یا روزوں کا فدیہ ادا کر دے، یا بعد میں اتنے دن پھر روزوں کی قضا کر لے، تو جب اس کی صحت اچھی ہو جائے۔ تو حاملہ عورت کو اگر الٹی آتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غیر حاملہ عورت کو بھی آتی، کسی کو بھی خود بخود الٹی آ جاتی ہے، دل خراب ہوتا ہے تو الٹی آ جاتی ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس طرح اس سے آگے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عشاء جو ہے وہ تنہا پڑھتا ہے کہ مسجد میں آیا تو جماعت ہو چکی تھی، تو اس نے فرض جو ہیں وہ عشاء کی نماز اکیلے پڑھی، بعض میں نماز تراویح میں شامل ہو گیا، تو نماز تراویح پڑھنے کے بعد وطروں کی جماعت ہوتی ہے، تو وطروں کی جماعت میں وہ شامل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اس مسئلے میں فقہائے احناف کی دو آراء ہیں۔ ایک یہ کہ ماہ رمضان میں فرض نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی ہو تو اس کا وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، اور دلائل کے اعتبار سے یہی نظریہ راجح ہے، اور اسی پر اہل سنت اور فقہائے احناف کا فتویٰ ہے کہ وہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو وہ اپنی جو وطر ہیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ اور دوسرے علماء جو ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فرض عشاء جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں تو وطر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے بلکہ تنہا پڑھے، اور دلائل کے اعتبار سے یہ نظریہ مرجوح ہے کہ یہ جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ پہلا قول جو ہے وہی راجح ہے کہ فقہائے احناف نے اس بات پر بے شمار دلائل دیے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز میں شامل نہیں ہوا، نماز تراویح میں شامل ہو گیا، وہ وطروں کو جماعت کے ساتھ ادا کر لے، کیونکہ وطروں کی جماعت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے تابع نہیں ہے۔ جن علماء نے کہا ہے کہ وہ وطر کی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے کیونکہ اس نے عشاء جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ وطر کی جماعت عشاء کی جماعت کے تابع ہے، لیکن وطر کی جماعت تو ہم پڑھتے ہیں صرف ماہ رمضان کے اندر۔ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ سارا سال جو ہے ہم وطر علیحدہ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اگر ہم عشاء کی جماعت کو وطروں کی جماعت کے تابع کریں کہ جس نے عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی وہی وطروں کو جماعت کے ساتھ پڑھے، تو پھر تو یہ سارا سال ہونا چاہیے کہ عشاء کی نماز جس نے جماعت پڑھ لی بعد میں عشاء کی جماعت کے ساتھ وہ وطروں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وطروں کی جماعت عشاء کے تابع نہیں ہے۔ وطروں کی فرضوں کی جماعت علیحدہ ہے، وطروں کی جماعت علیحدہ ہے۔ وطروں کی جماعت صرف ماہ رمضان میں سنت ہے کہ حسین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان میں 3 وطر جماعت کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو شخص عشاء کی جماعت جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتا یا لیٹ ہو گیا، اس نے اپنی عشاء کی نماز پڑھی ہے پھر تراویح میں شامل ہوا تو وطروں کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، بلکہ ماہ رمضان میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے، کیونکہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ وطروں کی جماعت کا اہتمام کرتے تھے اور جماعت کے ساتھ وطر جو ہیں وہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور وہ فتاویٰ قاضی خان کے اندر بھی یہی بات منقول ہے، فتاویٰ رضویہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، فتاویٰ فیض رسول کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور اسی طرح رد المختار کے اندر، فتاویٰ شامی کے اندر، یہ منیت المصلی اس کے اندر، اور غنیت المستملی اس کی شرح جو ہے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے
کہ اسی طرح اور بہت ساری کتابوں کے اندر جو ہے یہ مسئلہ موجود ہے، شرح صغیر کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، امام طحاوی شریف کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور غر الاحکام کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، فقہ کی بے شمار کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ وطر جو ہے ماہ رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکا تو اس نے اپنی پڑھی تو وہ وطروں کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ وہ سوالات تھے جو اس ہفتے میں کیے گئے تھے، تو ان سوالات کے ہم نے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید سوالات ہم آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔